بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شہباز شریف کے ایک انٹرویو کی جو انہوں نے سہیل وڑائچ کو دیا، جو چند دن پہلے ہی جنگ اخبار میں سہیل وڑائچ کے کالم کی صورت میں پبلش ہوا۔ اس میں کچھ سوالات انہوں نے شہباز شریف سے کیا اور شہباز شریف نے ان کو جوابات دیے۔ ہم پہلے ان کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ان کا جو پہلا سوال تھا وہ سوال یہ تھا، کیا واقعی پنجاب میں تبدیلی کے لیے چودھریوں سے معاملات طے آ گئے ہیں؟ شہباز شریف کا جواب اب سنتے ہیں۔ چودھریوں کے ساتھ شریف خاندان کے ماضی کی تلخیاں تو ختم ہو چکی ہیں۔ ایک صحافی نے شہباز شریف کو بتایا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے عمران خان کے روکنے کے باوجود حمزہ شہباز کو اسمبلی بلایا اور اس کے لیے بہترین سہولیات کا انتظام کیا۔ اس سے آگے کہتے ہیں شہباز شریف کے چودھریوں کے ساتھ پہلے جیسی تلخیاں تو نہیں رہیں، لیکن ابھی فی الحال کوئی سیاسی جوڑ توڑ یا اتحاد کی کوئی بات نہیں چل رہی۔ ایک تو اس وقت پورے پاکستان میں ہیلتھ ایمرجنسی ہے، نہ تو اس وقت ایسا ممکن ہے، اور ویسے بھی یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک تو یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا سہیل وڑائچ صاحب کا شہباز شریف سے۔ یہ تو ایسے سوالات ایسے لگتے ہیں جیسے خواہشات پر کیے جاتے ہیں، جیسے کسی کو بول دیا جائے کہ تم ان کو سوالات لکھ کے دے دیے جاتے ہیں، یہ سوال کرنا ہے اور اس کا میں نے یہ جواب دینا ہے، جیسے پہلے سے سب کچھ تھا۔ یہ ایک انٹرویو پری پلانڈ انٹرویو ہوتا ہے، یہ اسی قسم کا ایک انٹرویو لگ رہا ہے۔ جیسے یہ خواہشات ایک کالم کے بجائے، ایک انٹرویو کے بجائے یہ خواہشات کا ایک مجموعہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں آگے چل کے آپ کو اور بھی بہت سی باتیں پتہ چلتی رہیں گی۔ جیسے دوسرا سوال، واپسی کے لیے کیا ڈیل ہوئی؟ شہباز شریف کہکا لگاتے ہوئے کہا، نہ کسی سے پوچھا نہ مشورہ کیا، یہ سیاسی نہیں انسانی معاملہ تھا۔ اب کوئی شہباز شریف اگر کوئی صحافی انٹرویو کرتا یا کسی کو انٹرویو کے لیے بلاتے تو وہ سب سے پہلے تو یہ پوچھتا کہ اس میں انسانی معاملہ کیا نکلا ہے۔ جناب، یہ آپ کا اور آپ کی کرسی کا معاملہ تھا، اس میں نہ تو کہیں کسی پاکستانی کا نہ کسی انسانی کا کیا کوئی جنگ لگ گئی تھی، کیا کوئی ایسی آفت آ گئی تھی جو الیکشن سے پہلے کوئی ایسی آفت آ چکی تھی جس میں انسانی معاملہ نکل آیا اور آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی پڑ گئی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنی پڑ گئی۔ ویسے بھی نون لیگ تو ویسے بھی گیٹ نمبر 4 کی GHQ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اور اس سے آگے شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں، جی میرا تو ایمان کی حد تک یقین ہے کہ فوج اگر ملک کو چلانا ہے، فوج اور سیاستدانوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ تو اس میں تو کوئی ایسی بری بات نہیں، پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب کسی وزیر اعظم کی DG ISI یا آرمی چیف سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کو تصاویر جاری کرنی پڑتی ہیں اور پھر اس پہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں، اس کی باڈی لینگویج کیسے تھی، اس کا یہ کیسے تھا، اس کا وہ کیسے تھا، اس کا رویہ کیسے تھا، اس کے ہاتھ میں سٹک تھی یا نہیں، اور اس سٹک کا مطلب کیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا میں USA کی، جہاں ٹرمپ پیچھے ہاتھ مان کے کھڑا، بڑا مؤدب ہو کے کھڑا، اور اس کے آگے ان کی جو ISI، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ ان کی سربراہ آ کے میڈیا ٹاک کر رہی ہے اور ٹرمپ ایسے مؤدب ہو کے کھڑا جیسے وہ شاید زندگی میں چند ایک موقع پہ اتنا مؤدب ہوا ہوگا۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ اور مسئلہ عوام کا بھی نہیں ہے، مسئلہ یہ بنایا ہوا ہمارے جو یہ چند ماشاءاللہ سے دانشور ہیں، یہ ان لوگوں کا مسئلہ اور کسی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا جی کہ ایک بقول سہیل وڑائچ کے ایک دلچسپ اور مشکل ترین سوال سن لیں آپ۔ یہ دلچسپ بھی ہے اور مشکل ترین بھی ہے۔ مشکل ترین اس طرح ہے کہ اس کو پورے کالم میں ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہے کہ یہ سوال فرمائشی سوال تھا یا یہ آپ نے جینون سوال کیا۔ سوال کیا ہے جی کہ جانشینی اب نون لیگ کا جانشین کون ہوگا؟ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے نون لیگ نہ ہوئی، کسی دربار کی گدی ہو گئی جس کے اوپر ایک پیر کے بعد اس کا بیٹا بیٹھے گا، اس کا پوتا بیٹھے گا، اور کوئی باہر کا آدمی بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ سوچ ہے ہمارے۔ اور شہباز شریف صاحب کا بھی اب جواب سن لیں۔ وہ کہتے ہیں جی میاں صاحب سے میں نے اور میرے بیٹوں نے بات کی تھی جا کے،
تو میاں صاحب نے کہا کہ میں بعد میں بات کروں گا. پھر جب وہ لندن سے میں واپس آ رہا تھا تب بات ہوئی تو میاں صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ جی آپ بتا دیں حمزہ کا رول پارٹی میں اور مریم کا رول آپ ڈیفائن کر دیں کہ ان کا کیا رول ہوگا. تو میاں صاحب نے کہا جی میں پاکستان آ کے فیصلہ کروں گا. یہ دونوں بھائی ایسے آپس میں فیصلہ کر رہے ہیں جیسے کسی جائیداد کی خرید و فروخت ہو رہی ہے یا کسی کاروبار کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے, اس کے کاروبار کے کیا مسائل ہیں. یہ تو ایسے ہو رہا ہے, سیاسی پارٹی نہیں, ایک بزنس کی بات ہو رہی ہے. اور اس پہ ماشاءاللہ ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں وہ انٹرویو بھی ویسا ہی کرتے ہیں. اس سے آگے بولتے ہیں شہباز شریف صاحب جی, اپنے تیسری وزارت عظمیٰ کے دوران میاں صاحب نے مجھے 5 یا 6 بار کہا کہ تم کیا وزارت عظمیٰ تم سنبھالو. میں ہر بار کہتا رہا نہیں آپ بہتر طور پر چلا رہے ہیں. اس بات سے اندازہ کریں ان دونوں بھائیوں کا کہ ایک بول رہا ہے بڑا بول رہا ہے میں 2 دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہوں, میں نے باری لے لی, میرا مزہ ختم ہو گیا, اب مجھے وہ مزہ نہیں آ رہا, ایسا کرو تم وزارت عظمیٰ سنبھالو, تم بھی اس کا مزہ لے لو. اور چھوٹا بھائی کہہ رہا نہیں میں ابھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوں تو 1 سال بعد میں جا کے وزارت عظمیٰ کے بارے میں سوچوں گا. اور یہ دونوں بھائی ایسے آپس میں باتیں کر رہے ہیں جیسے یہ ان کا ذاتی ملکیت ہو, جیسے یہ شریف ٹرسٹ یا اس کے چیئرمین کی بات کر رہے ہوں. وہ ایسے جوابات ایسے سوالات کر رہے ہیں. اور میرے خیال کے ساتھ یہ شہباز شریف کا جو انٹرویو انہوں نے چھپوایا یا لکھوایا یا جیو جنگ نے جو انٹرویو شائع کیا, اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ شہباز شریف اپنی کوئی بڑی بنانے کی ویلیو, سیاسی ویلیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنی پارٹی کو سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں. لیکن شاید وہ کچھ رو میں زیادہ ہی بہک کے اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو میں ابھی انٹرویو دے رہا ہوں یہ تو ہماری سیاسی موت کا بھی پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور کالم چھپا اس سے اگلے دن, وہ تھا شہین صبائی صاحب کا جو 92 نیوز میں چھپا. اس میں آتے ہیں جی شہین صبائی صاحب نے کالم تو سارا ہی بہترین لکھا ہے. میں نے ان کا کافی زیادہ کالم پڑھے ہیں اور مجھے پڑھ کے لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ جو ہمارے صحافی ہیں لنڈے کے صحافی ہیں یہ شہین صبائی صاحب ان کی کیمیوتھراپی کرتے ہیں. جیسے ان کا بیٹا کینسر کا ایک اسپیشلسٹ ہے ویسے وہ لگتا ہے ہمارے یہ جو جتنے بھی صحافی ہیں نا یہ شہین صبائی صاحب ان کی کیمیوتھراپی کرتے ہیں, یہ ان کے اسپیشلسٹ ہیں. جس شہین صبائی کے جو کالم میں جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کوٹ ان کوٹ, اس کے بعد میں اپنا بتاؤں گا میرا اس کے بارے میں کیا تجزیہ. جس انداز سے یہ مضمون لکھا گیا ہے وہ اس نیت کے ساتھ لکھا گیا ہوگا کہ خود شہباز شریف کو اور ان کی سیاست کو فائدہ ہوگا, لیکن لگتا ہے چھوٹے میاں صاحب یہ باتیں کر کے اور ایک ہمدرد اخبار میں چھپوا کر اپنے آپ کو اور اپنی سیاست کو گہرا گھاؤ لگا دیا ہے. یہ ہے شہباز صاحب کے کالم کا جو چند ایک لائنیں میں نے پڑھی ہیں. میرے خیال کے ساتھ یہی کافی ہے سہیل وڑائی صاحب کے پورے کالم کو تہس نہس کرنے کے لیے, اس کا تیا پانچا کرنے کے لیے. اور آگے دیکھیں جی ابھی نون لیگ کی بات کرتے ہیں. نون لیگ میں دونوں بھائیوں نے تو ایسے کیا ہوا ہے جیسے باقی سب ان کے غلام ہیں. مجھے تو ترس آتا ہے ہمارے ان سیاستدانوں پر جو نون لیگ کے بڑے بڑے لیڈر بنتے ہیں اور شام کو اٹھ کے پریس کانفرنس شروع کر دیتے ہیں اور اس میں بھی اس پریس کانفرنس میں یہ کرتے ہیں کہ 25 منٹ کی پریس کانفرنس کی ہے جس میں سے انہوں نے 23 منٹ دے دینا شہباز شریف اور شریف خاندان کے دفاع کو اور 1 منٹ دے دینا عوام کو اور 1 منٹ حکومت پر تنقید کرنی ہے. یہی ان کا وتیرہ آج کل. اور دیکھیں جیسے شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ, اب ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اس ملک کے, آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اٹھیں اور شہباز شریف کی نائب میں پیشی اور آپ پریس کانفرنس سے شروع کر دیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ 3rd ٹیئر لیڈر کا کام ہے, وہی کرے تو اچھا لگتا ہے. آپ کو یہ زیب بھی نہیں دیتا. اور خواجہ آصف وہ تو ایسے منظرنامے سے غائب ہیں جیسے ان کو کسی نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. احسن اقبال ہمارے ارسطو, خواجہ سعد رفیق اچھے آدمی ہیں لیکن ٹھیک ہے کام کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے ہیں لیکن کافی ریلوے میں ان کا کام دیکھا, کافی اچھا کام کیا انہوں نے. اور یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے لیڈروں کا میں نے نام لے دیا نون لیگ کے, اور ان کا فیصلہ کنہوں نے کرنا ہے, جو کل کے بچے ہیں. جتنی ان بچوں کی عمر ہے اتنی ان کا سیاست کا تجربہ بھی شاید ان سے زیادہ ہو گیا ہو.
کون کرے گا ان کا فیصلہ جی؟ یہ میاں صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے اوپر کس کو مسلط کرنا ہے، مریم نواز کو یا حمزہ شہباز کو۔ حمزہ شہباز صاحب کی تو ماشاءاللہ سے عادت یہ تھی کہ اتنا ہاتھ نکالتے تھے، اتنا ایسے اسلام لیتے تھے، یہ ان کا اسلام لینے کا طریقہ، اتنا تکبر ہے ان لوگوں میں۔ اور سوچیں یہ کیا سمجھ نہیں آ رہی، یہ کون سے سیاستدان ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ کم از کم اپنی کوئی ریڑھ کی ہڈی تو دکھائیں نا، کہ ان میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب کے فیصلوں کے خلاف یہی اتنا ہی بول دے کہ کم از کم ہمیں ہماری قیادت چننے کا تو حق دے دیا جائے۔ اگر شریف خاندان سے ہی چننی ہے پھر بھی ہمیں ہی حق دے دیا جائے کہ ہم نے کس کو چننا نہ، کم از کم اتنا تو اختیارات دے دیا جائے۔ لیکن لگتا ہے ان میں یہ بھی نہیں ہے، یہ وہ غلاموں جیسی ان کی حالت ہے، جیسے بول دیا آقا نے یہی کرنا ہے جو حکم میرے آقا، باقی آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ کو یہ ویلاگ ضرور پسند آئے گا، اور اگر اس میں جو بھی خامیاں رہ گئی ہیں آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو امپروو کیا جائے، زیادہ سے زیادہ آپ کا تعاون انشاءاللہ درکار ہوگا۔ تھینک یو سو